بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. یہ جناب سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں لیٹر نمبر 113 اور یہ 545 نمبر ہے اور یہ آج 29 مارچ 2022 کو جاری ہوا ہے. لیٹر کا نمبر آفس آرڈر نمبر 113/2022 ہے. امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن EOBI ہیڈ آفس کراچی نے یہ جاری کیا ہے. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ نے یہ جاری کیا ہے. یہ کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, میں یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک لیٹر نمبر 114/2022 ہے. یہ جناب لیٹر نمبر ہے آفس آرڈر نمبر 73/2021 اینڈ 206/2021. اس لیٹر کا نمبر بھی ہے 546. یہ 29 مارچ 2022 کو جاری کیا گیا ہے اور یہ خالد نواز ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل HR نے جاری کیا ہے. اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے, آج کے دن میں EOBI ہیڈ آفس کراچی سے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2 لیٹر جاری ہوئے ہیں اور اس میں یقیناً EOBI کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں اور انتہائی ظلم, انتہائی زیادتی. اور جب ماہ رمضان کی آمد ہے تب EOBI کے ملازمین کے ساتھ ایک بہت بڑی دشمنی, ایک بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو پہلے لیٹر نمبر 113 کی تفصیل بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آفس میمورنڈم نمبر 7/4/2015 EOBI ڈیٹڈ 17/12/2015 received from Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development and subsequent order dated 22/2/2022 of Honorable Lahore High Court Lahore in writ petition number 5572/2016 following allowances stand withdrawn with immediate effect until further order. پیٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الاؤنسز دیے گئے تھے ریٹ پیٹیشن نمبر 5572/2016 کی روح سے وہ تمام کے تمام واپس لے لیے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیا آرڈر ہم نے جاری کیا ہے یہ ان کی جو ہے پرسوانس میں جو میمورنڈم تھا اس کے حوالے سے اور جو اوورسیز پاکستانی سے لیٹر ریسیو ہوا تھا اس کی روشنی میں اور سبسیکوئنٹ جو آرڈر تھا 22/2/2022 کا آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کا ریٹ پیٹیشن نمبر 5572/2016 میں, تو تمام جو الاؤنسز تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں. اب کون کون سے الاؤنسز تھے اس میں جناب ہاؤس رینٹ الاؤنس تھا 90% آف رننگ بیسک فار سٹاف ممبرز. سیکنڈ نمبر پہ ہیڈ آفس الاؤنس تھا 10% آف بیسک پے آف امپلائیز پوسٹڈ ایٹ EOBI ہیڈ آفس. اور پھر اس میں نمبر 3 پہ تھا یوٹیلیٹی بل الاؤنس 10% آف منیمم بیسک پے آف ریلیونٹ اسکیل. اور پھر اس میں ٹی کوپن فیسلٹی تھی, پھر اس میں بونس تھا, پھر کار مینٹیننس الاؤنس تھا اور پیمنٹ آف کمپیوٹر الاؤنس ہائر دین دی ریٹ پرسکرائب بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. یہ تمام تر جو الاؤنسز تھے یہ واپس لے لیے گئے تھے. اور پھر اس میں جو دوسرے نمبر پہ ہے اسپیشل الاؤنس 2010 از آلریڈی ڈسکنٹینیوڈ withdrawn وائڈ آفس آرڈر نمبر 66/2021 ڈیٹڈ 18/2/2021. 18/2/2021 سے جو اسپیشل الاؤنس 2010 تھا وہ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو تیسرا ہے furthermore house rent allowance to the employees shall be allowed at 70% as per finance division OM number 51 DFA lab 94/699 dated 25/6/1997 read with UOD number 1467 FA اور یہ ڈیٹڈ ہے 17/12/2015. تو انہوں نے جو رینٹ الاؤنس ہے اس میں سے کچھ کی جو ہے انہوں نے اجازت دی ہے لیکن باقی جو الاؤنسز ہے وہ ختم کر دیے ہیں. یہ بھی خالد نواز ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل HR نے آج کے دن یہ الاؤنس جو ہے یہ واپس لیے ہیں اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا ہے. جناب جتنے الاؤنسز تھے
یہ میں آپ کو بتا دوں بورڈ آف ٹرسٹیز کی منظوری کے ساتھ ان کو دیے گئے تھے، پھر ڈپارٹمنٹ نے دینے سے انکار کیا، لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر ہوئی، اور یہ ریٹ دائر ہوئی جناب، ریٹ نمبر میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، اور اب یہ ریٹ جو ہے خارج ہوئی، تو کچھ جو لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ جناب ریٹ خارج ہو گئی ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اس سے شدید ترین نقصان ہوا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ سے ضرور وہ کروں گا۔ جو مانگے تانگے کے لوگ تھے ان ساشی عناصر نے محمد ایوب خان، اس وقت جو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس ہیڈ آفس اور تھے، 200 ملین روپے کے شیئر اسکینڈل اور ای او بی آئی پینشن میں بڑے پیمانے پر غبن میں ملوث محمد اجمل خان، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس بینک آف پنجاب کے شیئر اسکینڈل میں ملوث ہونے، ای او بی آئی کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنس کے معاملے میں انہیں گمراہ کرتے ہوئے ان سے 17 دسمبر 2015 کو ای او بی آئی کی انتظامیہ کے نام میں خط ارسال کیا تھا، جس میں سیکرٹری خضر حیات خان نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بیک جنبش قلم ای او بی آئی کے ملازمین کے تمام جائز اور بورڈ آف ٹرسٹی سے باقاعدہ منظور شدہ الاؤنسز کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر ای او بی آئی کے ملازمین نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس پر حکم امتناعی جاری کر دیا تھا۔ لیکن اتنا طویل عرصہ سماعت کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے ای او بی آئی کے ملازمین کا حکم امتناعی واپس لے لیا، جس پر انتظامیہ نے ان ملازمین کے تمام الاؤنسز کی کٹوتی کا آرڈر جاری کر دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ای او بی آئی امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان سی بی اے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے اور ماہ مبارک رمضان المبارک سے قبل الاؤنسز کی کٹوتی کے فیصلے سے ای او بی آئی کے ملازمین میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ طویل عرصہ سے ادا کیے جانے والے یہ تمام الاؤنسز ای او بی آئی امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان سی بی اے نے انتظامیہ سے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے گفت و شنود کے ذریعے منظور کرائے تھے، اور ان کی توثیق ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے بھی کی تھی، جس کے وفاقی سیکرٹری وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان اسلام آباد بربنائے عہدہ صدر ہے۔ تو اس حوالے سے بعض لوگ جو تھے انہوں نے خوشیاں منائی کہ جناب یہ پٹیشن جو ہے وہ خارج ہونے پر خوش ہو رہے تھے، اور ان نادانوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ اگر یہ ریٹ پٹیشن نہ ہوتی تو کٹوتی تو 2016 میں ہی ہو جانی تھی۔ لیکن ملازمین کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے جو ای او بی آئی کی ملازمین کی تنظیم ہے وہ سٹے کے لیے جو ہے فردر جا رہی ہے، اور امید ہے کہ یہ معاملہ سٹے ہو جائے گا، اور آنریبل عدالت سے سٹے ہونے کے بعد جو ہے یہ الاؤنسز دوبارہ ریگولر ہو جائیں گے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ای او بی آئی کے ملازمین کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے کچھ فیصلے کر دیے اور گفت و شنود ہوئی، چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا، تو چارٹر آف ڈیمانڈ کی روشنی میں اگر ان کو یہ الاؤنسز مل رہے تھے، تو اگر ریٹ پٹیشن خارج بھی ہو گئی، اب 2015 سے آپ نے ان کو الاؤنسز دے دیے تھے، تو اب آپ ان کو یہ ریگولر کر دیتے۔ اور دوسری بات اب یہ بھی ہے کہ جتنے الاؤنسز دیے گئے ان کی کٹوتی، ان کی ڈیڈکشن بھی ظاہر ہے وہ ہونی ہے فردر، اور وہ بھی ملازمین کو جو ہے وہ واپس ہونی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی اہم بات ہے۔ 2016 کی جو تنخواہ تھی ای او بی آئی کے ملازمین کی، اب بھی ان کو وہی مل رہی ہے۔ ای او بی آئی کے 700 ملازمین ہیں، 700 ملازمین کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ وہی مل رہی ہے جو 2016 میں ملا کرتی تھی۔ اب 2016 کے بعد ان کو کوئی تنخواہ میں بڑھوتری نہیں کی گئی، کوئی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا، وہی پے سکیل وہی جو 2016 میں تھے۔ اب 6 سال گزر چکے ہیں، یعنی 16 اور 4 20 اور 2 22، 6 سال گزرنے کے باوجود ای او بی آئی کے ملازمین کی پینشن میں، ان کی تنخواہوں میں، ان کے الاؤنسز میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں ای او بی آئی کے ملازمین کا قصور کیا ہے؟ سارا دن ہم کہتے ہیں یہ حرام خور حرام خور حرام خور۔ اچھا، وہ جو مانگے تانگے کے لوگ ہیں، جو ایکچول کلپریٹ ہیں ای او بی آئی کے، وہ موجوں میں ہیں، وہ مستیوں میں ہیں۔ وہ میں ویڈیو آگے ایک اور بھی آپ کو دے رہا ہوں، وہ ایک بہت بڑا میگا سکنڈل ہے، میگا سکنڈل، وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آج کے دن میں جو ہے یہ ایک بیڈ نیوز کہ ای او بی آئی کے امپلائیز جو ریئل امپلائیز ہیں، جو لائل امپلائیز ہیں، ان کو جو ہے
وہ ڈس اون کیا گیا ہے، ان کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ماہ رمضان کی آمد ہے اور ان پر جو ہے ایک آرا چلا دیا گیا ہے، ایک چھرا چلا دیا گیا ہے، اور ان کی گردن جو ہے وہ ذبح کر دی گئی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی جو ہے کسی نے اور نے نہیں کی، بلکہ ای او بی آئی کے اپنے لوگوں نے کی ہے۔ اور اہم بات اس میں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مانگے تانگے کے جو لوگ تھے ان کی مستقل اپائنٹمنٹ ضم کرنے کے بعد ڈی پی سی بٹھائی جا رہی ہے، اور وہ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور وہ ان کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، ان کو نوازا بھی جا رہا ہے، اور جو جائز حقدار مستحق ہیں ان کو جو ہے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ای او بی آئی کے اندر ہو رہا ہے یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے، قطعی طور پر یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ای او بی آئی کا ادارہ اس سے مزید لیٹ ڈاؤن ہوگا۔ اور ای او بی آئی کی جو تنظیم ہے امپلائیز ریوا ہے غالباً، ریٹائرڈ امپلائیز ورکر یونین، وہ تو ان کی ہو گئی، ان کی سی بی اے جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جو ہے آنریبل سپریم کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کریں، تاکہ وہاں پر جو ہے آپ کی سنوائی ہو اور حقدار کو اس کا حق ملے۔ یہی ہماری آواز ہے اور یہی ہمارا کہنا ہے۔ باقی جس انداز میں وہ آرڈر کروایا گیا تھا، جن حالات میں کروایا گیا تھا وڈرا والا، وہ ایکچول زیادتی وہ تھی۔ اس کے بعد پھر آنریبل ہائی کورٹ میں ایک طویل عرصہ ریٹ چلی ہے، ایک طویل عرصہ ریٹ چلنے کے بعد جو ہے اب اس کو خارج کر دیا ہے عدالت نے، اس کا سٹے خارج کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ادارے کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم مناسب اقدامات کرتا تاکہ لوگوں کی حق تلفی نہ ہوتی۔ اب لوگوں کی حق تلفی جو ہے اس کو بند کریں گے تو بہتری آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کی حق تلفی جو ہے اسی طرح جاری رکھیں گے، یہ بینیفٹس کا ادارہ ہے، بینیفٹس کے ادارے میں حق تلفیاں نہیں ہوتی ہیں، لوگوں کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، ملازمین کو بھی بینیفٹس دیے جانے چاہیے۔ بہرحال ہماری تمام تر ہمدردی جو ہے ملازمین کے ساتھ ہے، ہماری تمام تر ہمدردی جو ہے وہ ای او بی آئی کے ملازمین کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک تمام ملازمین کو، تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔